جتنی شب جمعہ سال میں مجھے مجلس پڑھنے کا موقع ملتا ہے تقریباً اب جھوٹ بھی نہ ہونے پائے تقریباً ہر شب جمعہ میں، وہ پہلے عشرے میں شب جمعہ آئے، 40 کے عشرے میں شب جمعہ آئے، رمضان کے اندر شب جمعہ آئے، عام دنوں کی کوئی شب جمعہ ہو، تو میں آپ کو بار بار یاد دلاتا ہوں کہ ہر شب جمعہ کے لیے اسلام نے ہمیں خود بخود ایک قسم کا ایک کورس بنا کے دے دیا ہے، جیسے اسکولوں میں ایک کورس ہوتا ہے کہ طالب علم کو یہ پڑھایا جائے گا کہ ہر شب جمعہ تمہیں ان 3 باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ اچھا، یاد رکھنا میں غلط کہہ گیا، کیونکہ یہ 3 باتیں تو زندگی میں 24 گھنٹے اور ساری عمر یاد رکھنا ہے، لیکن شب جمعہ ان پر زیادہ توجہ دینا ہے۔ شب جمعہ ایک ایسی رات ہے کہ جس رات کو آدمی کو موت کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ ہفتے کے 6 دن آپ بالکل موت کو یاد نہ کریں، موت کو ہر وقت مومن یاد رکھتا ہے، اور اس یاد دلانے کے طریقے بھی پھر اسلام نے ایسے شامل کر دیے ہیں ہماری زندگی میں۔ بھئی یہ جو کہا گیا نا کہ اپنی زندگی میں اپنی قبر تیار کر لو، اس کا مطلب یہی ہے کہ موت یاد کرائی جائے، اور پھر ساتھ میں یہ کہ قبر کا خمس ہے کہ نہیں ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا اس میں ایک نیا فتویٰ تو آ گیا ہے، لیکن وہ مسئلہ بھی جب آپ پڑھیں گے یا سنیں گے، یا اگر آپ کسی اور مجتہد کی تقلید میں ہیں، تو وہ خمس کی وجہ سے جب آپ سال کے آخر میں خمس کا حساب لگائیں گے، وہاں بھی قبر آ جائے گی آپ کے اکاؤنٹس کے اندر۔ اور ویسے بھی قبر، کفن، کیونکہ آج کل بڑی کثیر تعداد میں لوگ زیارتوں پہ جانے لگے ہیں، اور اس وقت بھی 40 کا آغاز ہوا ہے، یعنی 40 کے عشرے کا، تو آپ کے بہت سارے جاننے والے یہاں سے، پاکستان سے، انڈیا سے، کینیڈا سے، امریکہ سے 40 کی زیارت کے لیے جا رہے ہوں گے۔ اور زیارت پر آدمی کبھی بھی جائے، 40 ہو کہ 40 کے علاوہ ہو، کفن لے کے ضرور آتا، لے کر آؤ، لانے کے بعد وہ گھر میں بھی رہے۔ اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کو موت یاد دلانا ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ شب جمعہ اپنی الماری کو کھول کر کفن کو جھاڑ پہنچ کے نکالو، نہیں، ہر وقت سامنے رہے جہاں پہ آپ کے دوسرے کپڑے ہیں، تاکہ موت یاد رہے۔ کفن آج کا موضوع نہیں ہے، قبر آج کا موضوع نہیں ہے، آج کا موضوع یہ ہے کہ مومن کو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، لیکن شب جمعہ تو زیادہ یاد کرنا۔ اور یہاں بھی ایک لفظ میں غلط بتا گیا جان بوجھ کر، میں نے کہا کہ مومن کو ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا ہے، اپنی نہیں، موت کو یاد رکھنا، اپنی بھی، اور جو آپ کے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں، آج بھی کتنی ہی ایسی نیک بچیاں ہوں گی جو نماز مغفرت والدین مغرب اور عشاء کے ساتھ پڑھ کے امام باڑے میں آئی ہوں گی، یا جو نہیں بھی آئی اپنے گھروں میں۔ آج بھی کتنے ایسے نیک بچے ہوں گے جنہوں نے شب جمعہ کا خیال کرتے ہوئے نماز مغفرت والدین پڑھی ہوگی، لیکن یہ پیغام خالی والدین کی حد تک نہیں، موت چاہے اپنی ہو چاہے دوسروں کی، ہر شب جمعہ اس کو یاد رکھنا ہے۔ بار بار میں جملہ نہیں دہرانا چاہتا، لیکن جب میں یہ جملہ کہوں تو آپ خود ہی سمجھ جائیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یاد تو باقی 6 دنوں میں بھی رکھنا، لیکن آج زیادہ خاص اہتمام کے ساتھ، جیسے پہلے ہوتا تھا۔ اور ابھی بھی کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ شب جمعہ نماز مغرب اور عشاء کے فوراً بعد کوئی نہ کوئی کھانا یا کوئی نہ کوئی چیز مرنے والے کے لیے فاتحہ پڑھوائی گئی، لیکن وہ آدھی ذمہ داری اپنے لیے بھی، اپنی موت کو بھی یاد کرنا ہے، لیکن جتنا ہے وہ بھی غنیمت ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، شب جمعہ وہ ہے کہ جس میں دعا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں اس گئی گزری حالت میں بھی عام دنوں کے مقابلے میں شب جمعہ دعائیں زیادہ ہوتی ہیں۔ کچھ نہ صحیح تو دعائے کمیل آدمی پڑھ ہی لیتا ہے، اور کچھ نہ صحیح تو زیارت وارثہ مومن آج شب جمعہ پڑھتا ہے، تاکہ زیارت وارثہ جو ہے نا، یہ دعا ہے، اس میں 3 پہلو ہیں۔ بظاہر عربی کے چند جملے ہیں، لیکن یہ ہمارا سلام بھی ہے، زیارت وارثہ پیغام بھی ہے۔ ہم سلام امام کو کر رہے ہیں، میسج اور پیغام ہمارے لیے آ رہا، قلبی لقلبکم سلم و امری لامرکم متبع۔ خالی یہ جملہ نہیں تو پوری زیارت ہے۔ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، پیغام ہے کہ نہیں؟ وآتیت الزکوٰۃ، پیغام ہے کہ نہیں؟ وامرت بالمعروف، پیغام ہے کہ نہیں؟ ونہیت عن المنکر، ایک میسج ہے کہ نہیں؟ واطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت، پیغام ہے کہ نہیں؟ اور پھر یہ کہ امری لامرکم متبع، مولا میری زندگی کا ہر عمل آپ کے عمل کے مطابق، میں وہی کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں، یہ پیغام ہے کہ نہیں؟ بھائی تمہارے گھر میں میوزک چل رہی ہو، گانے بجائے جا رہا ہو، کہہ رہے ہو کہ مولا میں وہ کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ اب یہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ سوچو کیا کر رہے ہو، داڑیاں شیو کی جا رہی ہیں، بے حجابی اختیار کی جا رہی ہے، مکس گیدرنگ کی جا رہی ہے، حرام کھایا جا رہا ہے، دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے، مولا میں تو وہ کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں۔ یہ جملہ بھی آپ کو یاد ہوگا نا، نہج البلاغہ میں جو خطبہ ہے علاء حارثی اور اس کے بھائی کا، بہت چھوٹا سا خطبہ ہے، اور یہ بھی ہمارے جو اصل موضوع ہے اس کی تمہید بنے گا، لیکن اس کا ایک جملہ کہ جب مولا نے جا کے اسے ڈانٹا کہ تم کیا کر رہے ہو، اس طرح زندگی گزاری جاتی،
کہا مولا میں تو وہ کر رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں، اور وہ اس بات میں سچا تھا. یاد کیجئے نا وہ بہت مشہور خطبہ علاء حارثی اور اس کے بھائی عاصم کا. پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیے، مولا آپ بھی تو ایسے کپڑے پہنتے ہیں، سوکھی روٹی کھانے لگا، آپ بھی تو یہی غذا کھاتے ہیں، گھر چھوڑ کے درخت کے نیچے رہنے لگا، مولا آپ کا ٹوٹا ہوا گھر ہے. وہ تو واقعاً وہی کر رہا ہے جو علی کر رہے تھے، اس کے باوجود مولا نے ڈانٹا. اور ہم تو جو کچھ کر رہے ہیں اپنے گھروں میں، اور پھر یہ جملہ کہیں کہ آقا حسین میں تو وہی کر رہا ہوں جو آپ کرتے ہیں. ہم اپنے مظلوم آقا کی کیا تصویر دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. زیارت بارثہ کے جملے یہ سلام نہیں ہے، یہ پیغام ہے. تو زیارت اپنی جگہ پہ سلام بھی ہے آقا کو، اور خوش قسمت لوگوں کو ابراہیم مجاب کی طرح جواب بھی ملتا ہے، پھر ایک پیغام بھی ہے اپنے لیے. اور سب سے جو اس کا اہم ایک حصہ ہے وہ یہ کہ دعا بھی. بہترین روزی اور رزق کے لیے دعا زیارت وارثہ ہی. شب جمعہ کو لوگ زیادہ دعائیں پڑھتے ہیں یا مانگتے ہیں. تو یہ تیسرا پیغام بھی لوگوں کے ذہن میں تھوڑا تھوڑا تو ہے کہ آج کی رات دعا کی رات. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اتوار کے دن ہمیں کوئی مسئلہ پیش آیا تو ہم نے کہا کہ نہیں ابھی ٹھہر جاؤ، انتظار کر لو شب جمعہ آ جائے، دعا تو شب جمعہ ہے. نہیں، دعا ہر وقت، جہاں پرابلم ہو، جہاں پریشانی ہو، جہاں مصیبت، وہاں پہ دعا مانگنا ہے، لیکن شب جمعہ زیادہ. اب یہ تین پیغام، اور میرا اصل موضوع موجودہ زمانے میں ایمان کی حفاظت، اس میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی. ابھی تو دو چیزیں ہوں. اور تیسری چیز جو بیچ میں ذرا کم ہو گئی تھی شروع اسلام میں، یا جو شروع زمانے کے صاحبان ایمان تھے ان کے پاس یہ چیز تھی اور آج کل دوبارہ آ گئی ہے، لیکن درمیان میں ذرا سا یہ تیسرا پیغام تھوڑا ڈم ہو گیا تھا یا مدھم ہو گیا تھا، وہ ہے امام زمانہ. اب امام زمانہ تاریخ شیعت کے ابتدائی ماحول میں دیکھیے، شب جمعہ سے لوگ تیار ہو کے بیٹھ جاتے تھے کہ آج امام آنے والے. ہتھیار تک کا انتظام رکھتے تھے شب جمعہ، تو خاص طور پہ بستر پہ اپنے ساتھ ہتھیار رکھ کے سوتے تھے، تاکہ وہ جو دعائے عہد کا جملہ ہے نا کہ مولا آپ آئے اور میں نکلا، تو یہ شروع میں تھا. اور شروع سے مطلب یہ ہے کہ تقریباً 400-500 سال. پھر درمیان میں ہم نے دیکھا کہ اتنا ذکر نہیں ہوتا تھا امام کا، اور اس میں بھی ایک مصلحت تھی جو کل کی مجلس میں آپ کے سامنے آئے گی. یہ غلط نہیں تھا ہمارے بزرگوں کا طریقہ، لیکن ہم نے آخر میں دیکھا کہ ایک بار پھر ذکر امام زمانہ کا بہت بڑھ گیا ہے، اور اس میں شب جمعہ اور جمعے کی صبح دعائے نتبہ. تو اب یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ ہفتے میں 6 دن تو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی امام کو یاد کرنے کی، نعوذ باللہ. صرف ایک جمعرات کے دن یا شب جمعہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کرو. نہیں، ہر وقت مومن کو امام زمانہ کو یاد کرنا. یہی وجہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ہمارے ہاں امام زمانہ کی زیارت پڑھی جاتی ہے، ہر مجلس کی دعا میں امام زمانہ کا ذکر ہوتا ہے. اس وقت بھی جب میں نے کہا کہ تھوڑا سا ذکر امام کم ہو گیا تھا، لیکن یہ روزانہ شب جمعہ امام کو زیادہ یاد کرنا. اب یہ جو تین پیغام، اچھا یہ اس میں سے پہلے 2 پیغام موت اور دعا، وہ امام زمانہ کے ذکر سے بھی جڑا ہوا. یعنی اگر امام زمانہ آ جائیں گے تو دوسری چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. پھر وہ دعا حاجت کے اعتبار سے نہیں ہوگی، معرفت خدا کے اعتبار سے ہوگی. جیسے چوتھے امام نے صحیفہ کاملہ کی دعائیں، وہ کوئی حاجت کے لیے دعا نہیں، وہ تو ابھی آپ نے اشرا سنا. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان تینوں میں امام زمانہ سب سے اہم بن جاتے ہیں. لیکن یہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، مجھے تو یاد دلانا ہے کہ ہر شب جمعہ کے یہ 3 پیغام. اب ان 3 پیغاموں کو اسلام نے مزید اس میں ہر ایک میں 3 باتیں ہمیں بتائیں. موت ہو اس میں بھی 3 باتیں، دعا ہو اس میں بھی 3 باتیں، امام زمانہ ہو اس میں بھی 3 باتیں. بات تو یہ ہے کہ یہ 3 چیزیں تینوں کو یاد رکھو، بھولنے نہ پاؤ، ذہن سے نہ نکلنے پائے، غافل نہ ہونے پاؤ. ہر وقت یہ یاد رکھو. موت کو یاد رکھو، دعا کو یاد رکھو، امام زمانہ. نمبر 2، خالی یاد نہیں رکھو، تینوں چیزیں وہ ہیں جس کے لیے کوشش ضروری ہے. تینوں کے لیے کوشش ضروری ہے. موت کو خالی یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ موت کے لیے کوشش کرنا، مرنے کے لیے نہیں، مرنے کے بعد کے مرحلے کے لیے، چاہے وہ ہمارے مرحومین ہو چاہے خود اپنی ذات ہو. کوشش کرنا، کیونکہ موت کے بعد کے مرحلے بڑے مشکل مرحلے ہیں. تو کوشش چاہتی ہے، دعا ہو کوشش چاہتی ہے، اور امام زمانہ ہو یاد بھی کرنا ہے، کوشش بھی. اب میرا ایک سوال، پچھلی شب جمعہ سے اس شب جمعہ تک، خاص طور پر آپ میں سے جنہوں نے دعائے نتبہ پڑھی، پچھلے شب جمعہ امام زمانہ کو یاد کر کے اس شب جمعہ دوبارہ شب جمعہ کے اختتام پہ دعائے نتبہ ہے نا، اس دوران آپ نے دعائے نتبہ کے حوالے سے کوشش کیا کی ہے؟ ہر دعا کے لیے کوشش ہے، تو اصول ہے، مانا ہوا. کوشش کیا کی ہے آپ نے؟ یہ اپنے آپ سے سوال کریں، اور اس کے بعد کل اس کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. تو موت کے حوالے سے کوشش، یعنی خالی موت یاد نہ کرے، اس کے لیے کوشش اور تیاری.
اور خالی دعا نہ کریں، اس کے لیے کوشش اور تیاری، اور خالی امام زمانہ کو یاد نہ کریں، کوشش. تو کیا پیغام؟ 3 پیغام.